ڈاکٹر صاحب آپ سے اگر 80 سالوں کا سفر پوچھوں اور آگے کیسے بڑھنا ہے تو آپ کیسے سمرائز کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو جیسے کہ صاحب جانتے ہیں کہ اسلام آباد سمیت پورے ملک میں جشن آزادی کے حوالے سے تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے، اور مارکہ حق کے حوالے سے جو یہاں پہ ایک مانیومنٹ جو ہے اسلام آباد میں تعمیر کیا گیا ہے، آج اس کا افتتاح بھی ہے اور ایک بہت بڑی تقریب وہاں پہ منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ 13 اگست کو پاکستان کے ہر شہر میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ نوجوان، بزرگ، بچے، خواتین اپنے ملک کی آزادی کے دن کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے لیے سڑکوں پہ آتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ کل شام تک جاری رہتا ہے۔ اس میں کئی سرکاری، نجی، ہر طرح کی تقریبات جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ تو میں بھی قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد سب سے پہلے دوں گا آپ کے پروگرام اور آپ کے چینل کی وساطت سے۔ ملک صاحب، جو آپ نے گفتگو کی وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب اور وقت کی ضرورت ہے کہ آج جو پاکستان کے بانی ہیں حضرت قائد اعظم، انہوں نے ایک سوچ اور فکر کے تحت ایک ڈیمانڈ جو حضرت علامہ اقبال کا خواب تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے جس میں وہ اپنے مذہب، اپنے عقائد، اپنی تہذیب و تمدن کے حوالے سے اپنی ایک آزادانہ زندگی گزار سکیں، اور اس کے بعد وہ تمام ویلیوز جو ہمارے مذہب میں ہیں، ہمارے تہذیب و تمدن میں ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان کو چلانے کے لیے جو مختلف ادوار میں آئین بنتے رہے، پھر جو ہے اس وقت ہمارا جو متفقہ آئین ہے 1973 کا وہ مارز وجود میں آیا، تو اس کے تحت یہ زندگی جو ہے بڑے آزادانہ طریقے سے گزاری جا سکے، اور ترقی کی وہ تمام منازل جو اقبال نے ایک شاہین کا کانسیپٹ دیا، خودی کا کانسیپٹ دیا، اس کے حوالے سے قوم میں وہ جوش اور جذبہ برقرار رہے اور ہم وہ تعمیر و ترقی کے منازل طے کرتے رہیں۔ اب جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی لمبی اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن مختصر میں یہ عرض کروں گا کہ انفارچونیٹلی پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی کچھ معاملات ایسے یہاں پہ شروع ہو گئے کہ جس کی وجہ سے ہم آج جس جگہ میں ہونا چاہیے تھا وہاں پہ نہیں ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ارتقاء کا عمل، بہتری اور تعمیر و ترقی کا ہونا چاہیے تھا، اس کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے مسائل میں اضافہ ہوا ہے، اور آج جو ہیں چیلنجز وہ پہلے سے بھی زیادہ ہیں۔ اب اس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ اس میں کون سے ایسے عوامل ہیں، اس میں کن کن کا کتنا کردار ہے۔ ملک میں ماشاء اللہ لگتے رہے ایسے لوگ آئے جنہوں نے آئین کو توڑا، اور اس کے بعد اگر سیاسی حوالے سے سیاسی جماعتوں کے کردار کو دیکھیں تو ہم لوگوں نے مختلف ادوار میں، ظاہر ہے اب 1 سال اور گزرے گا تو 80 سال ہو جائیں گے، کیا لوگوں سے وعدے کیے، کیا ہم نے لوگوں کو منشور دیے، میں تمام پچھلے ادوار کی بات رکھ کے سب نے کوتاہیاں کی، لیکن اب ڈاکٹر صاحب اگر یہاں سے آگے بڑھنا ہے تو کون سی چیز درست کرنی چاہیے؟ سر اس میں ہمیں اپنی پرائرٹی درست کرنی پڑے گی۔ پرائرٹی ہونی کیا چاہیے؟ سب نعرہ تو لگاتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان، لیکن عملی طور پہ ہمیں جب سب سے پہلے پاکستان کو دل اور دماغ میں بسانا پڑے گا، اپنے اختلافات کو پس پش ڈالنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے سیاسی نظریات کو اور سیاسی وجود کو برداشت کرنا پڑے گا، اور اسے برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ اور اگر ہم نے اپنی انا اور اپنے جو خول کے اندر ہم اگر جس طرح چھپ کے کوئی فیصلے کرتے ہیں انہیں پس پوش ڈالنا ہوگا۔ پاکستان آج بھی، میں بڑے دعوے اور بڑی یقین سے آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے بیشتر ممالک ہم نے دیکھے ہیں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں، جو وسائل دیے ہیں، اور جو عظیم قوم دی ہے، یہی ہمارے بہن بھائی پاکستانی نوجوان دنیا بھر میں جا کے دنیا کے ہر ملک میں بہترین کام کر رہے ہیں۔ کس کے شعبے میں لمبی بات نہیں کروں گا، ہر شعبے میں وہ یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ انہیں ہمیں وہ فیلڈ دینی ہوگی جو یعنی جہاں پہ تحفظ بھی ہو، جہاں پہ اپرچونٹیز ہوں، اور وہ فضا اگر ہم یہاں پہ قائم کر سکیں تو یہ قوم اس ملک کی تقدیر بدلنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، وہ ذرا نم کرنے کی ضرورت ہے، وہ ذرا نم ہم دے نہیں سکے۔ آپ نے میری ساری گفتگو کو ایک جملے میں سمو دیا، بپی صاحب سے بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ بپی صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں سے آگے بڑھنا ہے، اور بہت بڑی ہماری ایک ایجوکیٹڈ یوتھ ہے جس کو اپرچونٹی چاہیے، وہ جس ہم ذرا نم کا ذکر کر رہے ہیں وہ ذرا نم چاہیے، وہ ذرا نم کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، میں آج مطلب تحریک انصاف اوبیسلی پی ٹی آئی کے ریپرزنٹیشن ضرور کر رہا ہوں، لیکن میں ایک پاکستانی کے ناطے تھوڑا بات کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو آسپیکٹ کلیئر ہو۔
پاکستان ایسا ملک تھا جو کسی بھی زبان پہ، کسی قومیت کی بنیاد پہ نہیں، ایک مذہب کے نام پہ بنا تھا، اسلام کے نام پہ بنا تھا. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، میں 50 سال کا ہونے والا ہوں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہمیں دعا ہے اور یہ ملک ہمیشہ رہے گا. پاکستان زندہ باد کے نعرہ مارتے مارتے ہر پاکستانی جو ہے نا وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے، ہمارے نعرے ختم ہوتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کسی نے جس کا اس ملک کے اوپر داغ لگا ہے، جس کا یہاں پہ کوئی نہ کوئی داغ لگا ہے، اس نے اس ملک کا سوشل فیبرک ختم کرنے میں کوئی وارد خطا نہیں ہونے دیا. کیا آج جس کا حساب لگا ہے اس نے اپنا یہاں کھاتا پورا چکایا ہے، کیونکہ ملک ختم نہیں ہو سکتا. اس کو یہ پتا تھا کہ بس. اور آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر سب سے آسان زندگی رہنے کے حوالے سے، خاص طور پہ مڈل کلاس اور امورا کے لیے پاکستان ایک جنت ہے. نہ ٹیکسیشن کا ڈر ہے، نہ لا اینڈ آرڈر کا ڈر ہے، قانون آپ کے ہاتھ، پیسہ آپ کے پاس ہو تو آپ جی سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس پاکستان میں جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ آئین اور قانون کی بالادستی تھی. میں نیگیٹو ٹرم نہیں یوز کرنا چاہتا، میں کسی بھی پروگرام کو نا پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس ملک میں نہیں ہے تو آئین اور قانون کی بالادستی تو نہیں ہے. ہر چیز ایسے چل رہی ہے کہ کوئی اپنے فریم میں نہیں ہے. ہم سیاستدان اپنے فریم میں نہیں ہوتے، ہم چیزوں کو ایسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. آپ عدلیہ کو دیکھ لیں، کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں، ہر بندہ اپنے فریم سے باہر نکلتا ہے اور ایکسرسائز کرتا ہے. ملک میں جمہوریت ہی نہیں تھی، باقی سب کچھ تھا. پچھلے 70 سال میں 1960 اور 70 کی دہائی میں جب میں ایوب خان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں جب وہ امریکہ جا رہا تھا تو میں یقین دینا گوز بمس آتے ہیں کہ یار کیا میرا ملک تھا، کیا نام ہوتا تھا. 80 90 کی دہائی میں، ایون کہ 2000 کے شروع میں ہمیں ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. دنیا کے 100 ممالک میں ہم سب پاسپورٹ پہ جایا کرتے تھے. آج شاید کینیا اور 2-4 ممالک کے علاوہ ہمیں سب پاسپورٹ اندر کو جانے کو ہی نہیں دیتا. ہم کہاں سے اس ملک کو کدھر لے کے آئے؟ ایک مواخذے کی ضرورت ہے، ہر کسی کو مواخذے کی ضرورت ہے. آپ کو، مجھے، طارق فضل چودھری صاحب کو اور تمام ان 25 کروڑ لوگوں کو. اس ملک کو کہاں کھڑا کر دیا، اور اس پہ زیادہ مورد الزام ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک پہ کسی نہ کسی طور پہ حکمرانی کرتے رہ گئے. ہم نے اپنے چھوٹے کاز کے لیے اس ملک کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کیا، اپنے کریکٹرز پہ، اپنے پرنسپلز پہ، اپنی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز کیا. اور وہ ہلکی سی اس طاقت کے لیے، اس طاقت کے نشے کو پانے کے لیے ہم نے بڑے بڑے پرنسپلز کو قربان کیا. میں پارلیمنٹیرین ایز اے بات کروں، ایز اے سینیٹر، پچھلے 5 سال میں نے کیا کھویا پایا؟ کتنی لیجسلیشن تھی جو میں لے کے آیا، جو میری ملک کو، قوم کی عوام کے لیے تھی؟ شاید کچھ بھی نہیں. اور کتنی لیجسلیشن میرے سامنے ایسے آئیں جس کا عوام کی فلاح سے تعلق نہیں تھا، کسی نہ کسی حوالے سے اس ملک میں ایک طاقت کے نظام کو اور طاقتور کرنے کے لیے لایا گیا. ہر بندے کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کی جائے، ہم سب شرمندہ ہوں گے. اور یقین کریے الفاظ بھی نہیں ہوں گے. میں یہاں بیٹھ کے 100 کہہ سکتا ہوں جی میں بہت میں طارق فضل چودھری صاحب، آپ سب اگر ہم مواخذہ کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں ہم نے ملک کے لیے کیا کیا، آئی تھنک ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے جیتے رہ گئے. اور جب اس ملک کی باری آئے تو ہم نے فون پہلو تہی کا اختیار کیا. آئی گیس کل ایک ایسا دن ہے جس میں کم از کم ایک نیو ایئر ریزولوشن تو نہیں، ایک 14 اگست کی ریزولوشن لائی جا سکتی ہے کہ سوچیں کیا ملک ایسے اور چل سکتا ہے؟ کیا جو میں بلوچستان کے حوالے سے میرے دل میں جو خوف ہے، اللہ نہ کرے کیا ایسا نہ ہو جائے، کیا کے پی کے حوالے سے کچھ غلط نہ ہو جائے. سو ایٹ ٹائمز وی ہیو ٹو بیکم اے نیشن. لیکن ہم تو چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں، چھوٹی زبانوں کے اوپر، چھوٹی قوموں کے اوپر ہم ایسا بیسڈ کر کے ملک بنا چکے ہیں کہ اب اس تفریق کو شاید جوائنٹ کرنا، مجھے تو خواب لگتا ہے کہ کبھی اب قوم بھی بن جائیں گے. ہم گروہ بنتے جا رہے ہیں. قوم کا جو خواب تھا وہ تو میرے خیال قائد اعظم کا کب کا ختم ہو چکا. کتابوں میں تو چیزیں باقی ہے، پریکٹیکلٹی میں شاید یہ چیز بچتی نہیں. شاید ایک ہی شرط ہے، وہ میں بہت دفعہ پہلے بھی کہا، ڈاکٹر طارق صاحب سے بھی پوچھتا ہوں، پھر آپ بھی اس کا جواب دیجیے گا.